अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, तबीयत सेहत ठीक है। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी जो दुआएं हैं ना वो हमेशा ही आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। गुजारिश जो आप लोगों से की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुप में इसका लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे। और जैसा कि आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि यूट्यूब बड़ा ज़ालिम हो रहा है आजकल, तो उसके लिए आपकी जो मदद हमेशा के लिए दरकार रहती है। तो ज़रा थोड़ा सा इसको झटका ज़रूर लगाया करें। जो आपसे गुजारिश की जाती है इसको ज़रा देख लिया करें। दोस्तों, कम ज़र्फ़ दुश्मन जो है ना वो किसी को ना मिले। कम ज़र्फ़ दुश्मन जो है ना वो चाहे महल्ले की हद तक हो, नेबर की हद तक हो, क्लास की हद तक हो, कोलीग की हद तक हो, पार्टनर की हद तक हो, नेबर मुल्क की हद तक हो। कम ज़र्फ़ दुश्मन किसी को ना मिले। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती समझ लें कि पाकिस्तान जिस खित्ते में है, शायद दुनिया के तमाम मसाइल मुल्कों के ये मसाइल होंगे, लेकिन जो पाकिस्तान है ना उसके दोनों तरफ जो कम ज़र्फ़ दुश्मन है ना, मैं दोनों तरफ ही कह रहा हूँ। ये जो जिसको हमने पाला है वो भी कम ज़र्फ़ है, लेकिन हिंदुस्तान तो बड़ा ही कम ज़र्फ़ है। अच्छा, फिर ये कल जो वाक़या हुआ है, ये इनके पास ये हर चीज़ को फिल्म समझते हैं। ये समझते ये क्या है कि ये जो भी कोई ड्रामा बना लेंगे, ये भी फिल्म बन लेंगे, किसी सस्ते से राइटर से ये लिखवा कर उस पर अमल करेंगे। और क्योंकि इनकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, अब पूरी दुनिया में इनको स्क्रीन मिलती है, बहुत सारे ममालिक यहाँ पे यूएस डॉलर में टिकट खरीदी जाती है, यूरो में टिकट खरीदी जाती है, दिरहम में टिकट खरीदी जाती है, तो इनकी हर फिल्म ही चल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर फिल्म के साथ ऐसा नहीं होता। अभी देखा ना सलमान खान साहब की फिल्म जो है वो बड़ा हमें दावे से कह रहा 200 करोड़ से गाली कोई नहीं, तो वो बेचारे की आपके सामने जो हुआ है। तो इसी तरह ये जो पहलगाम में नरेंद्र मोदी की टीम ने, जिसके डायरेक्टर ज़ाहिर है नरेंद्र मोदी साहब खुद हैं, वो क्यों हैं वो भी आपको आगे जाके बताएंगे कि उन्होंने ये जो ड्रामा किया है ना वो कुछ समझ आने वाला ड्रामा नहीं है। इससे पहले भी ये उड़ी वाला हो या उससे पहले नरेंद्र मोदी के 2019 में इलेक्शन वाला हो, ये आपको पता है कि ये इस तरह की, और फिर इलेक्शन जीतने के बाद कोई ड्रामेबाजी हो, ये इसलिए करते हैं कि इनको अभी तक, और मैं हैरान हूं उस मुल्क की जो अवाम है उस पर बड़ा हैरान हूं, मैं बड़ा परेशान हूं कि वो 2025 में अब भी वो वहीं पर बैठे हुए हैं। वो अब भी उस पुराने माइंडसेट के साथ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान पर हमला कर देंगे, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लें, लाहौर में नाश्ता कर लेंगे। क्या हो गया है ये? अगर इस मुल्क की अवाम बंदे दी पुत्र हो ना तो यहां तक ये नौबत ही ना आए, इनको ये सब कुछ करना ही ना पड़े, क्योंकि अवाम खरीदती है इसलिए वो बेचते हैं। बट एनी हाउ, कल वाला जो वाकया है ना उसको अगर आप मोटा मोटा देखें तो आपको पता है ये जो पहलगाम है, अच्छा ये पाकिस्तान से कितना दूर है। देखिए पाकिस्तान से ये दूर कितना है ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन से बॉर्डर से। तो ये हमें कोई एलओसी से कोई 200-225 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगर ये सीधा रास्ता हो तो 2 घंटे का, लेकिन क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता है तो ये 4.5 घंटे की मुसाफत बनती है। अब मुझे जरा ये बताएं, कौन से ऐसे दहशतगर्द हैं जो एलओसी से उठेंगे और बगैर नजरों में आए किसी रिपोर्ट की तरह जाएंगे और वहां पर हमला करेंगे और 4.5 घंटे की मुसाफत करके वापस आ जाएंगे? इतना बेहुदा मीडिया है, इतना बेहुदा इनके ये जो जिसे कहते हैं ना कि आप सियासतदान हैं, जितना भी आप झूठ बोले उतना ही कम है, जितना झूठ बोले उतना कम है, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आती कि ये कर क्या रहे हैं। तो जब इनको समझ नहीं आती ना ये करते क्या हैं, तो ये फिर इस किस्म की हरकतें करते हैं। अब देखें, 4.5 घंटे की मुसाफत पे वहां से पाकिस्तान का बॉर्डर है, इधर हमला होता है और इधर इनका मीडिया, इनके सियासतदान फौरन पाकिस्तान पर जो है ना वो इसका इल्जाम ठहरा देते हैं। देखें, पाकिस्तान इस वक्त में, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की उठान, अब ये देखें कि इस वक्त जो सबसे नजदीक तरीन जो मुल्क पड़ रहा है ना वो अमेरिका को, या अमेरिका की जो जितनी अटेंशन है वो पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पर जितना तगड़ा हो रहा है वो आपके सामने है। पाकिस्तान इस वक्त, दुनिया जो है वो पाकिस्तान को इस वक्त बड़े अच्छे एक तलकात के साथ जा रही है। आप अभी क्रिकेट को देखें कि यहाँ पे जो है वो एक बहुत बड़ा मेला लगा है, दुनिया की हर नेशन आई है स्वाय इस बुग़्ज़ हमारे हिंदुस्तान के, जिसे मैंने कहा है कि खुदा करे ये किसी को इतना कमसरफ दुश्मन ना मिले। इसके अलावा आप देखें सी पैक दोबारा शुरू होने वाला है। उसके अलावा सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट, अमेरिका से इन्वेस्टर आ रहे हैं और मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ऐसे हालात में क्या ये पाकिस्तान काम करेगा? या ये पाकिस्तान तो खुद दहशत गर्दी का शिकार है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देना, ना ये सोचना, ना ये देखना, ना ये करना,
یہ وہ بچپن میں ہم لوگ کھیلتے تھے نا، آپ کو وہ چڑی اڈی کہاں اڈی، اب یہ چڑی بھی اڈے اور اوپر جا کے اس کو کچھ ہو جائے تو الزام وہ بھی پاکستان پہ لگ جانا، یہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے ہندوستان۔ لیکن اب یہ ننگے ہو چکے ہیں، ان کو اصل میں ہوا کیا ہے کہ یہ جو ٹرمپ ہے نا، نئی انتظامیہ ہے، نئے معاملات چل رہے ہیں، نئے تعریف لگ رہے ہیں، تو اب یہ ایک مظلومیت کا رونا، دیکھیں کتنی بڑی نیشن ہے، کتنی بڑی قوم ہے، کتنے لوگوں کی، اب یہ دیکھیں کہ 1 ارب 35-40 کروڑ لوگوں کی آبادی والا ملک جو ہے، دنیا میں ہر جگہ پہ بیٹھا ہے، دنیا میں ہر جگہ پہ کام کاروبار بزنس کر رہا ہے، دنیا میں ہر جگہ پہ اس کے لوگ جا کر نوکریاں کر رہے ہیں، مظلومیت کارڈ کھیلنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، اس کو یہ بنانا یہ چاہ رہا ہے، کہنا یہ چاہ رہے ہیں امریکہ بہادر کو، دیکھو جی ہم لوگ بڑے مظلوم پہ، ہم پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، ہم پہ پاکستان جو ہے اس قسم کے حملے کرتا ہے۔ خدا کے بندو، اگر پاکستان نے حملہ کرنا ہو تو کیا وہ ایسا حملہ کرے گا؟ بہرحال یہ چلنے والی فلم نہیں ہے، یہ فلم جو ہے نا، پہلے اس کو پورا بھی کسی نے دیکھنا، آدھے پونے گھنٹے میں اتر گئی ہے۔ نریندر مودی صاحب جو ہیں اس وقت کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے تھے، سعودی عرب میں سعودی ظاہر ہے شہزادے کی دعوت پر وہاں پہ گئے تھے، ان کے اعزاز میں انہوں نے ایک ڈنر بھی رکھا ہوا تھا اور بہت ساری دوسری بھی چیزیں تھی، لیکن وہ شارٹ کر کے اس کو واپس آ گئے اس وجہ سے۔ یہ جس جگہ پہ ہوا ہے نا، اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ آپ کو پتا پاکستان میں بھی کاغان ناران جائے نا تو اس کے اوپر جا کر بہت ساری جگہ ہے جہاں پر یا تو آپ گھوڑوں کے ذریعے جاتے ہیں، ہائیکنگ آپ پیدل چل کر جاتے ہیں، تو یہ علاقہ جو ہے نا یہ وہاں پر ہندوستان میں بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ اور ساتھ میں دیکھیں اس کو جیسے بلوچستان میں کارروائی کی جاتی ہے نا کہ وہاں پر شناختی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں اور وہاں پہ پنجابیوں کو یا پھر کچھ مذہبی ایلیمنٹس لگا کر لوگوں کو مارا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی کچھ کہا جا رہا ہے، یہ ہندوستانی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے، اس میں کتنی اصلیت ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے مذہبی کارڈ چیک کیے ہیں، جو ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کیے، اور اس کے بعد یہاں پر کچھ اسرائیلی ٹورسٹ بھی تھے، فرانسیسی بھی تھے۔ اس سے پہلے پتہ پاکستان میں بھی ایک یہ حملہ ہو چکا تھا، لیکن وہاں پہ صرف پاکستانی تو کچھ جو گائیڈ تھے، باقی سارے کے سارے اس وقت فارنر ٹورسٹ تھے۔ جتنے یہ پہاڑی علاقے جتنے یہ مشکل ہوتے ہیں، یہاں پر کوئی ایسا واقعہ کر کے پاکستان میں نہیں پکڑے گئے تھے، وہ نکل گئے تھے کوستان کی طرف۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ ہندوستان دنیا کی اتنی بڑی نیشن ہے، اتنی بڑی فوج ہے، اتنے بڑے اس کے ڈیفنس کے اخراجات ہیں، دیکھتے ہیں اتنی بڑی اس کی وہ فلموں میں دکھاتے ہیں کہ ان کی جو جناب سی آئی ڈی ہے یا ان کی جو ایجنسی ہے راہ، وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچی ہوتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پکڑ پاتے ہیں یا کر پاتے ہیں، یا پھر سب سے سادہ اور سب سے سستا جو ڈرامہ رائٹر ہے وہ پکڑ کر الزام پاکستان پر لگا دیتے ہیں، جیسا کہ یہ پہلے بھی کر رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں۔ لیکن نہ تو یہ ہندوستان کا بکنا ہے اور نہ ہی یہ جو مودی نے ڈرامہ کھیلا ہے اس سے کچھ فرق پڑنا۔ دیکھیں پاکستان کے اچھے تعلقات امریکہ کے ساتھ ہمیں سمجھ آتی ہے، یہ نریندر مودی کو وارہ نہیں کھاتے۔ نریندر مودی کو یہی لگتا ہے کہ اگر پاکستان اور امریکہ نزدیک ہو گئے تو چلو اس کا کتنا نقصان ہو جائے گا۔ پھر چائنا والا بھی معاملہ ہے، تو میرے خیال میں یہ ہندوستان کو چاہیے کہ یہ اس قسم کی حرکتیں کرنے کے بجائے اب اچھی جا رہا ہے، اس کی اکانومی اچھی ہے، اگر دیکھا جائے تو وہ پوری دنیا میں، چاہے وہ سپورٹس کا معاملہ ہو، چاہے وہ انٹرٹین کا معاملہ ہو، چاہے وہ آئی ٹی کا ہو، چاہے وہ ایکسپورٹ کا ہو، امپورٹ کا ہو، ہر چیز میں ہندوستان بالکل اپنی جگہ پہ پرفیکٹ ہے۔ تو اس قسم کی حرکتیں کر کے دنیا کی نظر میں گندا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور خاص طور پر پاکستان پر ہر چھوٹے بڑے کا، اب دیکھیں نا ان کے جو پاکستان میں اور ساتھ میں یہ بلوچستان کا نام لے رہے ہیں۔ ابھی بلوچستان کا نام لے رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان میں، اور یہ دیکھیں جب اس قسم کے واقعے ہوتے ہیں نا، جب بلوچستان میں واقعہ ہوا تو انہوں نے بلوچستان میں جو یہ دہشت گرد تھے ان کو اپنے ٹی وی چینل پر بٹھا کر ان کو آزادی کے مجاہد کہا، ان کو فریڈم فائٹر کہا۔ لیکن کیا پاکستان کے کسی چینل میں کل والے واقعے پہ ایسا کچھ ہوا ہے؟ بڑا فرق ہے پاکستانیوں کی سوچ میں، پاکستان کے میڈیا کی سوچ میں، پاکستان ایز اے نیشن کی سوچ میں، اور ہندوستان کے ان انتہائی گھٹیا ذہن والے میڈیا والوں کی سوچ میں، کہ وہاں پر جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ فریڈم فائٹر کہہ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ پھر بھی مذمت کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر جو ہندوستان میں کل واقعہ ہوا ہے، اگر معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں تو اس پہ کوئی بھی خوشی نہیں منا سکتا۔ تو ہم بھی ہم بھی مذمت کرتے ہیں کہ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب ہندوستان کو موقع ملتا ہے اس قسم کی پاکستان میں کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ اس کو فریڈم فائٹر کا نام دیتے ہیں۔ اور پھر ہندوستان میں آپ کو پتہ ہے جب یہ جعفر ایکسپرس واقعہ ہوا ہے تو ہندوستان نے ہمارے یہ جو بلوچستان سے بی ایل اے کے لوگ ہیں ان لوگوں کو بڑے اسپیشل اپنے چینل پر بٹھا کر جو پروپوگنڈا کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کا پورا ہاتھ ہے بلوچستان میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے جو ان کو پروموٹ کرتے ہیں۔ لیکن کیا پاکستان ایسا کچھ کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا۔ اس لیے نہیں کر رہا کہ معصوم جانے چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، یا دنیا کے کسی اور ملک میں ہو،
دہشت گرد ہوتی ہے، اس کی ہمیشہ ہی مذمت کی جاتی ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کی کوئی نیشن نہیں ہوتی، اس کے کوئی بارڈر نہیں ہوتے، یہ دنیا کی ہر جگہ پہ دہشت گردی ہوتی ہے۔ پھر یہاں پر کوئی یاترا وغیرہ بھی ہوتی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہندو ہیں وہ آ کر کوئی عبادت کرتے ہیں اس پہلگام کے علاقے میں، تو ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کی کوئی رسمی جو کوئی رسومات ہونے والی ہے مذہبی، اور ان کو ٹالنے کے لیے، لوگوں کا رش ختم کرنے کے لیے یہ کون کر سکتا ہے؟ لوکل بھی تو کر سکتے ہیں، وہاں کے اپنے بھی تو کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر 15 ریاستوں کے اندر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، وہ بھی تو کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے، اس پورے ڈرامے کا رائٹر نریندر مودی خود ہے، جو مظلومیت کارڈ کھیلنا چاہتا ہے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو امریکہ کا نائب صدر ہے نا، اس سے احتیاط ہی کریں تو اچھی ہے۔ اگر پاکستان آنے کا اس کا کوئی ارادہ ہے تو اسے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لے، یہ نہ آئے۔ بھلا کیوں؟ اٹلی گیا، پوپ سے ملا، 8 گھنٹے بعد پوپ صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہندوستان آیا، ہندوستان میں آ کر مودی سے ملا، اور ٹھیک 12 14 15 18 گھنٹے کے بعد یہ والا واقعہ ہو۔ تو جہاں جہاں کے یہ امریکن صدر جاتے ہیں نا، وہاں پر ایسی نحوست چھوڑ کے آتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر ان کا پاکستان کا ارادہ ہے تو ساڈے پاسوں تو نہ ہی سمجھے۔ پاکستان ایک خود دہشت گردی کا ڈسا ہوا ملک ہے۔ وہ کسی دوسرے ملک میں، اب وہ چاہے ہندوستان کی طرف سے پاکستان میں اس قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، یا افغانستان سے ہو رہی ہیں، یا پھر ایران کی طرف سے ہو رہی ہیں، پاکستان کو ظالم بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن میں پاکستان کو ہمیشہ مظلوم ہی سمجھتا ہوں۔ خیر، اللہ تعالیٰ کی ذات تمام جو اب دیکھیں، دہشت گردی کا جو بھی شکار ہوئے ہیں اس کے لیے ہمدردی کی جا سکتی ہے، اور دہشت گردوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتنی چاہیے۔ ہندوستان کو چاہیے کہ وہ پکڑیں، جہاں گئے ہیں ان کو پکڑیں۔ بڑی بڑی ایجنسیاں ان کے پاس ہیں، اتنی بڑی فوج ان کے پاس ہے، دنیا جہان کے جدید ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، بجائے کہ پاکستان پہ الزام لانے کے۔ آپ لوگوں کے خیال میں یہ کس کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ یہ کس نے کارروائی کی ہوگی اور کیوں کی ہوگی؟ آپ اس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اپنا بہت زیادہ خیال بھی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اس وقت ہالینڈ میں نہیں ہے، بیلجیم میں ہیں کسی کام سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلا ویلاگ بھی کریں گے، اور ساتھ میں آپ کو اپڈیٹ بھی رکھیں۔ بہت خیال رکھیں، اجازت دیں اگلے ویلاگ کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔